یہ کیا کیا تم نے ارطغرل؟ ہم تمہیں تجتیکن کے قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے سب کے سامنے کوجا بش کو کیسے مار دیا؟ میں نے جو کیا ہے وہ ضروری تھا بھائی، میں مزید تمہاری طرفداری نہیں کروں گا۔ بولو۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا استاد دہلی الامیر کونیا روانہ ہو گئے ہیں۔ کیسے پتا چلا تمہیں یہ؟ قبیلے کے حالات کافی خراب ہیں، ارطغرل بھائی نے کوجا بش کو مار دیا ہے، لیکن کرکت سردار نے حائمہ خاتون کو خنجر مار دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل نے کوجا بش کو مار دیا تھا اور اس کے بعد حائمہ خاتون خنجر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ اس قسط کے آغاز میں حکیم ارطغرل ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، جبکہ حائمہ خاتون بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ گندوکدو ارطغرل کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہم تمہیں تجتیکن کے قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور تم نے سب کے سامنے کوجا بش کو مار دیا۔ ارطغرل کہتا ہے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ گندوکدو کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اب میں تمہاری طرفداری نہیں کروں گا اور تم اپنے رستے جاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے کوجا بش ایک غدار تھا اور اس کو ختم کیے بغیر قبیلے میں سکون نہیں آ سکتا تھا۔ گندوکدو کہتا ہے کہ اگر ہماری ماں کو کچھ ہو گیا تو قبیلے میں بہت خون بہے گا، ابھی تو تجتیکن کی بھی لاش نہیں ملی۔ ارطغرل کہتا ہے تجتیکن زندہ ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں تجتیکن شدید زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور درویش اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تینوں تجتیکن کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کی موت کا الزام ارطغرل پر لگ چکا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے ملا، پھر سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمیں فوراً اس کو اٹھا کر لے جانا ہے، ارطغرل کی نجات اسی میں ہے کہ یہ زندہ رہے۔ اس کے بعد بامسی تجتیکن کو اٹھا لیتا ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اہمیت دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور کوجا بش کو بھی مار دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تربیت دی تھی۔ گمستیکن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہوش سے کام نہ لیا تو دونوں قبیلوں کے درمیان بہت خون خرابہ ہو جائے گا، ہمیں اس مسئلے کا حل سوچ سمجھ کر نکالنا ہوگا۔ کرکت سردار کہتا ہے کہ اگر ارطغرل کو سزا مل جائے اور کائی قبیلے کو یہاں سے نکال دیا جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا اور مزید کسی کا خون نہیں بہے گا، صرف ایک آدمی کا خون بہانا ہوگا اور وہ ہے ارطغرل، یہ فیصلہ ہم جرگے میں کریں گے۔ پھر وہ گمستیکن کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ بات گندوکدو کو بتاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل اور گمستیکن باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں قبیلوں کے درمیان حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ ریاست کی طرف سے ہمیں وہ عہدہ نہیں ملے گا جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں قبیلوں کے سپاہی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ درگا کے سپاہی لگاتار ارطغرل کو باہر آنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے، جبکہ ارطغرل خیمے کے اندر موجود ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے لیے سخت پریشان ہوتا ہے۔ گندوکدو گوکچے کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم تجتیکن کو ارطغرل کے بارے میں خبر نہ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے بعد سلجان اور ارطغرل بھی اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ایسا کر کے تم نے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات بڑھا دیے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارطغرل باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کریں لیکن ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور گندوکدو دوبارہ اندر حائمہ خاتون کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں باہر آیت اللہ حائمہ خاتون کی طبیعت کا پتہ کرنے پہنچتی ہے، اس کا سامنا سلجان سے ہو جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں اندر حائمہ خاتون کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بعد سلجان اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن ایک مناسب وقت آنے پر تمہیں بے نقاب کروں گی، مجھے پتہ ہے اس بوڑھی عورت کو بھی مارنے کا حکم تم نے دیا تھا۔ اس پر آیت اللہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت جلد تم لوگوں کو یہاں سے نکال لیا جائے گا، اور پھر وہ وہیں سے واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل کو بھی بتا دیتا ہے کہ تجتیکن زندہ ہے اور گائکلی کے غار میں موجود ہے جہاں ابن العربی اس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اسے آپ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ اس کے بعد گندوکدو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد تجتیکن کو واپس قبیلے میں لانا ہوگا تاکہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد ارطغرل حکیم ارطغرل کو کہتا ہے کہ اگر میری والدہ اب ٹھیک ہیں تو آپ فوراً تجتیکن کے پاس چلے جاؤ، جس کے بعد حکیم ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت جاسوسی کرنے کے بعد نیان کے ڈیرے پر پہنچتا ہے۔ بولو۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا استاد دہلی الامیر کونیا روانہ ہو گئے ہیں۔ کیسے پتا چلا تمہیں یہ؟
تانگت جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ایک سپاہی قبیلے کی جاسوسی کر رہا تھا، اس نے بتایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کاغذات ارطغرل کے ہاتھ لگ گئے تھے جو سنگر تیکن نے ارتکش کو بھیجے تھے۔ اس لیے ارطغرل نے حلیمہ اور دہلی تعمیر کو وہ کاغذات دے کر سلطان علاء الدین کی طرف روانہ کیا ہے۔ نویان کہتا ہے کہ فوراً ان کے پیچھے جاؤ، ان کاغذات کے اندر منگول فوج کی بہت سی معلومات ہوں گی۔ سلطان علاء الدین کے پاس وہ کاغذات نہیں پہنچنے چاہیے، پہلے تم ان سے کاغذات لینا اور پھر دونوں کو مار دینا۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے کہ اولو بلگے کو کہو کہ آج رات کے لیے کچھ جنگجو تیار کرے جو لڑنے اور مرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے ارطغرل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے پاس موجود ہر چیز چھین لوں گا، اس کا قبیلہ، اس کی عزت اور سب کچھ۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی توتیکن کو اٹھا کر غار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور غار میں پہنچ کر اس کو لٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی اس کا معائنہ کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون کو ہوش آ جاتا ہے۔ ارطغرل اور گندوگدو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون دونوں کو ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں کہ تم دونوں ہمیشہ اکٹھے رہنا۔ پھر گندوگدو سے کہتی ہیں کہ ارطغرل اور اس قبیلے کا خیال رکھنا اور قبیلے کی سرداری کا حق تمہارا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل گندوگدو کو کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، آپ فوراً قبیلے کی سرداری سنبھال لو، کیونکہ اب ہماری والدہ نے بھی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم سے خوفزدہ ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو تمہیں پسند نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی تم نے کئی فیصلوں کی مخالفت کی اور زیادہ تر تم صحیح تھے۔ ارطغرل گندوگدو کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا۔ دوسری طرف آیت اللہ گمس تیکن کو کہتی ہے کہ حائمہ خاتون کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی اور سپاہی بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ گمس تیکن کہتا ہے اگر کوئی خبر نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور قاتل ارطغرل کو پکڑنا ہوگا۔ گونجا گل کہتی ہے کہ اگر حائمہ خاتون فوت ہو گئی تو کرکس سردار بھی قاتل بن جائے گا۔ گمس تیکن کہتا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے۔ آیت اللہ کہتی ہے تو پھر تم گندوگدو سے ارطغرل کے بارے میں بات کرو، جس پر گمس تیکن بھی رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف غار میں ابن العربی توتیکن کے زخموں پر مرہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارطغرل بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور فوراً اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل کہتا ہے قبیلے کے حالات کافی خراب ہیں، ارطغرل بھائی نے کوجا بش کو مار دیا ہے، لیکن کرکس سردار نے حائمہ خاتون کو خنجر مار دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم توتیکن کو نہ بچا سکے تو قبیلے میں بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، دونوں قبیلے تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل ان کو باہر جانے کو کہتا ہے اور توتیکن کے زخموں کو سوئی اور دھاگے کی مدد سے سینا شروع کر دیتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اگر توتیکن مر گیا اور ارطغرل کو موت کی سزا سنا دی گئی تو ہم ارطغرل بھائی کو وہاں سے نکال کر پہاڑوں میں لے جائیں گے اور پھر منگولوں کے ساتھ ساتھ سلجوق ریاست سے بھی لڑیں گے، جن کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔